بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ نیا ترجمۃ الباب شروع ہو رہا ہے۔ باب فی قتل الخوارج، یہ باب ہے خوارج کے قتل کے بارے میں، ان سے حضرت علی نے جو قتال کیا تھا۔ تعارف خوارج کا آپ کے سامنے ہے۔ خوارج یہ باطل پسندوں کا ایک گروہ ہے اور انہیں خروج سے مشتق کر کے خوارج کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے ان لوگوں نے خروج کیا تھا، باغی ہو گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ پھر حضرت علی اور ان کے درمیان خطرناک جنگ ہوئی تھی مقام نہروان میں۔ آگے خود متن میں ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس نہروان میں ہونے والے قتال کی تفصیل بیان کریں گے۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردست قسم کی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ان خوارج کے پاس بڑے خطرناک فاسد عقائد ہیں۔ حضرت عثمان، سیدنا علی، سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہم اور جن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جنگیں واقع ہوئیں، ان سب سے یہ خوارج عداوت، دشمنی رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ خروج مرتکب الکبیرہ کے قائل ہیں، یعنی جو شخص کبائر کا ارتکاب کرتا ہو وہ خارج عن الایمان ہو جاتا ہے، یعنی اس کو باقاعدہ کافر کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اور حضرت معاویہ نے بھی اپنے دور میں ان سے قتال کیا تھا۔ ایک بات اور سن لیجئے، قتل خوارج کا ترجمۃ الباب قائم کر کے مقصود بالذات مصنف کا، امام ابو داؤد کا، قتل کو بیان کرنا نہیں ہے۔ اصل مقصد ان کا اس گروہ کا باطل پسند اور باطل پر ہونا بتلانا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اب چونکہ حدیث میں لفظ قتل آیا ہے اور قتل کا ویسے بھی حدیث میں تذکرہ ہے، اس لیے مصنف نے ترجمۃ الباب میں لفظ بھی وہی پسند کر لیا کہ باب فی قتل الخوارج۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، قتل خوارج کو دجال کے بعد ذکر کرنا اس مناسبت سے ہے کہ وہ بھی، یعنی خوارج بھی دجال ہی کی ایک جماعت ہے، جیسے کہ روایات میں آیا ہے۔ پھر یہ بھی آیا ہے کہ یہ لوگ مجوسیوں جیسے ہیں۔ باب القدر میں گزر چکا ہے کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ وهم شیعۃ الدجال، جیسے قدریہ کو مجوس هذه الامہ کہا گیا اور شیعۃ الدجال کہا گیا، ویسے ان لوگوں کے باب میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی دجال کی ہی ایک جماعت ہے۔ یہ مجھے بتلانا تھا کہ یہ مجوس کے باب میں بھی جیسے آیا ہے کہ شیعۃ الدجال، ویسے ان کے باب میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے خوارج کے باب میں یہ روایت آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ینشأ نشأ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم کلما خرج قرن قطع، کہ ایک جماعت نئی پیدا ہوگی جو قرآن کو بلفظ ہی پڑھے گی۔ میں بالمعنی ترجمہ کر رہا ہوں، مرادی ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ کو تو پڑھے گی، اور الفاظ کی ادائیگی مخارج سے ہوتی ہے اور مخرج کی انتہا حلق پر ہو کر ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ لا یجاوز تراقیہم، کہ قرآن کریم ان کے گلوں سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی دلوں میں نہیں اترے گا۔ جب جب کوئی جماعت نکلے گی تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
20 سے زائد مرتبہ ان کو قتل کیا جاتا رہے گا۔ جس جس صدی میں اس فکر کے حاملین پیدا ہوں گے ان کو قتل کیا جاتا رہے گا۔ کلما خرج قرن قطع اکثر من 20 مرتن، یہاں تک کہ ان میں پھر دجال نکلے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن بھی پڑھیں گے لیکن خلوص سے، دل سے نہیں پڑھیں گے، صرف اوپر اوپر۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کا یہ عمل قراءت کا آسمان کے اوپر نہیں جائے گا، اور جس زمانے میں بھی ان کی کوئی جماعت ظاہر ہوگی ان کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی مسلمان ان کے ساتھ قتال کریں گے۔ دیکھو کلما کا لفظ آیا ہے کہ کلما خرج قرن قطع اکثر من 20 مرتن، یہ لفظ کلما 20 مرتبہ سے بھی زیادہ سنا ہے۔ یہ بھی ایک مطلب نکالا گیا ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 مرتبہ سے زیادہ سنا ہے۔ پھر آگے حدیث میں ہے کہ انہی کے بیچ میں دجال کا خروج ہوگا۔ پتہ چلا کہ اہل حق ان خوارج کو ہلاک کرتے رہیں گے لیکن ان کی جڑ ختم نہیں ہوگی، اسی لیے تو فرمایا کہ خروج دجال کا وقت آ جائے گا، مطلب یہ لوگ پنپتے رہیں گے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں دجال ہوگا، یعنی یہ لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دجال کے باب کے ساتھ اس کو لا رہے ہیں کہ یہ لوگ دجال کا ساتھ دیں گے۔ یہ مناسبت ہوتی ہے ہمارے مصنفین کی رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ پہلی روایت ہے باب فی قتل الخوارج کی، احمد بن یونس کے حوالے سے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، لیکن سند میں آپ کو ایک راوی نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے مصنف کے شیخ کے 2 شیخ ہیں، مصنف کے شیخ ہیں احمد بن یونس اور ان کے شیخ زہیر اور ابو بکر ابن عیاش، اور پھر تیسرے شیخ ہیں مندل، یعنی ہمارے مصنف کے شیخ احمد ابن یونس کے 3 مشائخ ہیں اس روایت میں، زہیر، ابو بکر ابن عیاش اور مندل۔ مندل بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اصل میں ہونا چاہیے تھا العنزی، مندل ابن علی العنزی ابو عبداللہ الکوفی۔ یہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ راوی مندل ابن علی۔ ان کا نام بعضوں نے عمر بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ مندل ان کا لقب ہے۔ امام احمد ان کو ضعیف الحدیث کہتے تھے۔ یحییٰ ابن معین نے تھوڑے سے ان کے باب میں کلمات تعدیل میں سے کافی نیچے کا جملہ استعمال کیا ہے کہ لیس بہ بأس یکتب حدیثہ، کوئی حرج نہیں ان کی حدیثیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بھی لکھا ہے کسی جگہ کہ لیس بشیء۔ اور معاذ ابن معاذ العنبری کے حوالے سے حضرت سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ معاذ ابن معاذ العنبری فرماتے تھے کہ دخلت الکوفۃ فلم ارى احدا اروع اورع من مندل، ان سے زیادہ صاحب ورع، اورع صاحب ورع اور تقوی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یعقوب ابن شیبہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یحییٰ ابن معین، علی ابن مدینی وغیرہ حدیث کے باب میں ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ بچوں پہلی دفعہ ایک بحث تھوڑی سی چھیڑ رہا ہوں، عبادت کے باب میں کسی کا صاحب تقوی و ورع ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان حدیث میں بھی قابل قبول ہو، اس لیے کہ میدان حدیث میں حفظ، ضبط، اتقان، ثقاہت، یادداشت، یہ ہے معایر۔ صرف صاحب عبادت ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ بے شک اگر کوئی آدمی بہت بڑا عابد اور زاہد ہے اس کی بزرگی سے انکار نہیں ہے، لیکن میدان حدیث میں، روایت حدیث میں تثبت کا ہونا، حفظ اور عدالت کا ہونا، ضبط و اتقان کا ہونا اور ثقاہت و عدالت کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے
مندل ابن علی کا حال بھی یحییٰ ابن معین علی ابن مدینی کے یہاں یہ تھا کہ وہ خیراً فاضلاً صدوقاً، لیکن حدیث کے باب میں ضعیف الحدیث، اور امام نسائی نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے۔ امام طحاوی صاف فرماتے تھے لیس من اہل الثبت فی الروایت بشیء ولا یحتج بہ، لہذا یہ ایک فائدہ جدید آپ کے سامنے آ جایا۔ مزید تفاصیل آپ حضرات فن اسماء الرجال میں انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ وہ روایت کرتے ہیں، یعنی یہ تینوں مشائخ جو ہیں زہیر، ابو بکر ابن عیاش، مندل، وہ روایت کرتے ہیں عن مطرف عن ابی جہم، ابو جہم کا نام تھا سلیمان بن جہم الجوزجانی، عن خالد بن وہبان، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے خالازاد بھائی ہوتے تھے، خالد بن وہبان۔ ابو داؤد ان کی دو روایتیں لائے ہیں، ایک تو باب التحذیر من مخالفت الجماعت میں، اور دوسرا الصبر عند الاثرتی میں۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، لیکن ابو حاتم نے مجہول کہا ہے۔ بعض راوی یہ مختلف بھی ہوتے ہیں فن اسماء الرجال کے ائمہ کے یہاں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، قید بمعنی قدر۔ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اہل سنت والجماعت سے، جی ہاں، من خالف الجماعت، ہمارا نام اہل سنت والجماعت کا حدیث سے مشتق ہے نا، کہ ما انا علیہ سنت و اصحابی والجماعت، تو یہاں مراد یہی لیا جائے گا من فارق الجماعت، جو اہل حق کی جماعت سے ذرہ برابر، ایک بالشت کے بقدر بھی الگ ہو جائے گا اور اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد قائم کرے گا۔ مسجد قائم کرنے سے مراد مسجد قائم کرنا نہیں ہے، ذرا اردو کے محاورات بھی سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی جو کوئی الگ نظریہ، الگ مسلک قائم کرے گا تو سمجھو کہ اسلام کا حلقہ، اسلام کا قلادہ جو اس کے گلے میں اس نے پہن رکھا ہے، پابندی کا اور تابعداری کا، اطاعت کا، غلامی محمد کا، پابندی شریعت کا، وہ اس نے اہل حق کی جماعت سے الگ ہو کر نکال دیا، اپنے گلے سے آزاد ہو گیا۔ یہ خوارج پر اس کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ ان لوگوں نے جماعت علی، جماعت صحابہ سے خروج کر لیا، اس لیے اس نے گویا اس جماعت نے اپنے گلے سے اطاعت و فرما برداری اور غلامی محمد، اطاعت حق سے اپنے آپ کو نکال دیا۔ اس کے بعد کی دوسری روایت ہے عبداللہ ابن محمد النفیلی کے حوالے سے، حضرت ابو ذر ہی کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انتم وائمتا من بعدی یستأثرون، کیف انتم وائمتا من بعدی یستأثرون بهذا الفیء، یستأثرون ان یخصون، قلت اما والذی بعثک بالحق اضع سیفی على عاتقی ثم اضرب به حتى القاک او قال حتى الحقک، قال اولا ادلک على خیر من ذلك تصبر حتى تلقانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک پیشین گوئی فرما رہے ہیں، یہ معجزات اور اعلام نبوت میں سے کہ تم لوگ کیا کرو گے، تمہارا حال کیا ہوگا اس وقت جب میرے بعد ایسے ذمہ دار آئیں گے جو مال فی میں اپنے آپ کو ترجیح دیں گے، اپنے آپ کو خاص کر لیں گے، لوگوں کو سائٹ پر کریں گے، یا ناحق ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں گے۔ ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہوگا، ممیزات نہیں ہوں گے، مرجحات کے بغیر ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے۔ وہ زمانہ آ چکا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی بڑے گورنر قسم کے ارباب حکومت ہیں وہ اپنے آپ ہی کے لیے مال بٹورتے ہیں،
اسی طرح ناحق بغیر کسی فضل و کمال کے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ذر نے ہم سب کے فائدے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ذر نے اس وقت جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں تو اس وقت تلوار اٹھا لوں گا اور اس کے ذریعے ایسے لوگوں کو مار ڈالوں گا یہاں تک کہ آپ کے ملاقات میں آ جاؤں، یعنی جان دے دوں۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر بات یہ ہے کہ صبر کرنا تم یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، یعنی ایسے لوگوں کے خلاف خروج مت کرنا، یہ ہے مطلب۔ اس لیے اس روایت کو یہاں لایا گیا ہے کہ تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مسلمین کے اتحاد کو پارا پارا ہونے سے یا کسی کی طرف سے کیے جانے سے بچانے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں افتراق اور انتشار یا تفریق کا ذریعہ بننے سے بچائے۔ اصل میں ہمیں رفیق بننا چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھو، اتفاق اور اتحاد مطلقاً محمود بھی نہیں ہے، مطلقاً مذموم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وَاعْتَصِمُوا کے ساتھ قید لگائی، بِحَبْلِ اللَّهِ پھر جمیعاً فرمایا ہے۔ یہ زبردست بات ہے، یاد رکھو کہ اجتماع حبل اللہ پر ہوگا تو محمود ہے، اگر شریعت کی خلاف ورزی ہو تو پھر اس پر اتفاق و اتحاد محمود اور مطلوب نہیں بلکہ مذموم ہے۔ تو مطلقاً تفرق مذموم بھی نہیں ہے، مطلقاً تفرق محمود بھی نہیں ہے۔ معیار حبل اللہ المتین ہوگا، اس پر جو اجتماعیت ہوگی وہ مطلوب ہے، باقی مذموم ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے مسدد اور سلیمان بن داؤد کے حوالے سے، عن ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا، یہ ایک لطیفۃ الاسناد بن جائے گا۔ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون علیکم ائمۃ تعرفون منہم وتنکرون فمن انکر۔ قال ابو داود قال ہشام بلسانہ، یعنی فمن انکر بلسانہ، اس لیے کہ اصل میں قال ابو داود میں جو قال ہشام آیا نا، وہ ذرا سند میں غور کرو گے کہ ان کے دو استاذ ہیں اور ان دونوں کے استاد حماد ابن زید ہیں، لیکن حماد ابن زید کے پھر دو شیخ ہیں، معلّہ ابن زیاد اور ہشام ابن حسان۔ تو حماد ابن زید جب ہشام کی روایت کرتے ہیں تو اس میں یہ لفظ فمن انکر کے بعد بلسانہ ہی ہے، لیکن حماد ابن زید جب معلّہ ابن زیاد کی روایت بیان کرتے ہیں تو صرف فمن انکر ہے۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ بلسانہ ای انکر بلسانہ، معلّہ ابن زیاد نے گویا لفظ بلسانہ ذکر نہیں کیا۔ فمن انکر بلسانہ فقد بریء ومن کرہ بقلبہ فقد بریء ومن کرہ فقد سلم ولکن من رضی وتابع۔ فقیل یا رسول اللہ افلا نقتلہم؟ قال ابن داود افلا نقاتلہم، یعنی سلیمان ابن داود نے افلا نقاتلہم کہا اور مسدد نے افلا نقتلہم کہا، مصنف کے جو دو شیخ ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ قال لا ما صلوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ایسے خلفاء اور ایسے امیر آئیں گے جن کی کچھ باتیں تم کو اچھی بھی لگے گی اور بعض باتیں خلاف شریعت بھی لگے گی، بری بھی لگے گی، ملی جلی کیفیت کے ہوں گے۔ تو جو شخص ان کی غلط بات پر زبان سے ہی صحیح نکیر کر دے گا، نہیں عن المنکر کر دے گا، تو اس نے اپنا حق ادا کر دیا، وہ ذمہ داری سبکدوش ہو گیا، اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ اور جس نے صرف دل سے برا سمجھا، زبان سے نکیر نہیں کی، حالات ہی اگر ایسے ہیں کہ زبان سے انکار نہیں کر سکتا، دل سے ہی برا مان لیتا ہے، تو وہ بھی بری ہے گناہ سے۔ اور آگے بھی یہی ہے کہ جس نے برا سمجھا وہ سالم رہا، محفوظ رہا گناہ سے۔ لیکن خوب غور کیجئے، جو ان ذمہ داروں، ان امراء،
ان ارباب سیاست و حکومت اور ان گورنروں کی ناجائز حرکات پر راضی رہے گا اور ان کی موافقت کرے گا، یعنی برا نہیں سمجھے گا، چاہے ان کے ساتھ عمل میں شریک نہ ہو لیکن دل سے بھی برا نہ سمجھے، راضی رہے یا ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کی بالقول تائید کرے، ان کو پروتساہت کرے، تو اس کی جزا محذوف ہے کہ وہ ہلاک ہوا۔ ولیکن من رضی و تابع، اس کی جزا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبیحاً حذف کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ حضرات نے بلاغت میں ذکر و حذف کے باب میں پڑھا ہے کہ جیسے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، حالانکہ بولنا چاہیے تھا فہجرتہ الی الدنیا او امرأۃ، تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، تو ہونا چاہیے تھا ولیکن من رضی و تابع فقد ہلک واہلک الدین۔ تو کسی نے آپ سے دریافت فرمایا اللہ کے رسول اس سے تو بہتر ہے ہم ان کو قتل ہی کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، ما صلو، جب تک وہ مسلمانوں کے قبلے کی طرف نماز پڑھیں تب تک تمہیں ان سے قتال نہیں کرنا چاہیے۔ اہل قبلے کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو دین کے شعائر میں سے، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرتے ہوں۔ تو اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب اہل قبلہ سے قتال نہیں کر سکتے تو خوارج کے ساتھ قتال کیسے کیا گیا؟ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کیسے کیا گیا؟ وہ لوگ بھی تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ائمہ اور خلفاء کا ذکر ہے کہ پبلک اور عوام کو ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ کہ خلفاء اور ائمہ کو پبلک کے ساتھ قتال نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھیے، خوارج کے ساتھ قتال ائمہ نے کیا، خلیفۃ المسلمین نے کیا، اور منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی قتال خلیفہ راشد، صحابی رسول، صدیق اکبر نے کیا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے ائمہ اور خلفاء کا پبلک سے قتال کرنا، اور ایک ہے پبلک کا ائمہ اور خلفاء سے قتال کرنا۔ تو پبلک کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے ائمہ اور خلفاء سے قتال مت کرنا جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرتے ہوں، لیکن ائمہ اور خلفاء کو منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ائمہ اور خلفاء سرکش عوام اور باغیوں کی سرکوبی کر دیں تو یہ تو ضروری ہے، یہ تو کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے در پردہ ضروریات دین کا بھی تو انکار کیا تھا، لہذا ان دونوں جماعتوں سے قتال یہ قابل اعتراض بھی نہیں ہے۔ وہ روایت بھی آپ سامنے رکھیں گے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ بہرحال حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص کم از کم انکار اور کراہت دل سے کر لے اس کی ذمہ داری اس نے ادا کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی کوئی شخص مرتکب ہو ایسی غلطیوں کا، اگر ہمارے بس میں نہ ہو تو کم از کم ہم دل سے تو اس کو برا مانیں، اس کی تائید نہ کریں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، میدان سیاست اور میدان عمل کے باب میں بھی۔ حق تعالی شانہ ہمیں غیرت ایمانیہ اور حمیت اسلامیہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔